الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن سلمان الفارسی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ربات یوم ولیلۃ فی سبیل اللہ خیر من صیام شہر وقیامہ وإما تجر علیہ عملہ الذی کان یعملہ وأجری علیہ رزقہ وآمن الفطان رواہ مسلم۔ صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت ہے حضرت سلمان فارسی سے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ کی راہ میں ایک دن گھوڑا پالنا ایک مہینہ کے روزوں اور نمازوں سے بہتر ہے، اور اگر مر جاوے تو اس کا وہ عمل جو کرتا تھا جاری رہے گا اور اس پر اس کا رزق بڑھایا جائے گا اور فتنوں سے امن میں رہے گا۔ مسلم۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک میں جو لفظ ہے ربات، تو ربات کا مطلب ہوتا ہے باندھنا، پالنا، اس کی تیاری کرنا۔ تو یہاں جو ربات ہے حدیث پاک میں، اس سے مراد جہاد کی تیاری کے لیے ہتھیار یا جہاد کی تیاری کرنا ایک دن کے لیے یہ اور رات کے لیے، تو خیال ہے کہ جہاد کی یہ تیاری ربات میں ہی داخل ہے۔ ویسے تو ہوتا ہے نا کسی چیز کو پالنا، جیسے گھوڑا پالنا ہے، تلوار صاف کرنا ہے، میزائل کی دیکھ بھال کرنا ہے، اس کو تیار کرنا ہے، اس کے اوپر آگے وار ہیڈز لگانے، جو بھی وقت کے ساتھ ساتھ ہتھیار جو میدان جنگ میں استعمال ہوتا ہے، کفار کے خلاف جہاد میں استعمال ہوتا ہے۔ تو فی زمانہ آپ دیکھ لیں، جیسے کلاشنکوف کا دور آیا، کلاشنکوف کا دور ہے، میزائل کا دور ہے، راکٹس برسائے جاتے ہیں جہازوں پر بھی۔ آپ نے جنگوں میں دیکھا ہوگا، رشیا کو جب ہم نے بحمد اللہ تعالیٰ بریک کیا تھا، تو اس وقت لوگ پہاڑوں سے راکٹ جو ہیلی کاپٹرز پہ برساتے تھے۔ جو پرانے لوگ ہیں میری ایج کے، وہ جانتے ہیں، اس کو منظر کو دکھاتے تھے۔ افغان باقی، کوسار باقی، کمال کا ایک کام تھا۔ جب بظاہر ایک نہتے مجاہدوں نے ایک سپر پاور کو ناکوں چنے چبوا دیے تھے۔ تو رباط سے مراد یہ کہ کوئی بھی ہتھیار ہو، اس کی مشق کرنا، اس کی تیاری کرنا، اس کو چلانا سیکھنا، اس کو مزید امپروو کرنا۔ گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں، خچر استعمال ہوتے ہیں جنگ میں، آج بھی ہوتے ہیں۔ جو پہاڑوں پہ بہت دور جو اسٹریٹ ہائٹ ہوتی ہے، وہاں پہ گاڑیاں نہیں جا سکتی، خچر چلا جاتا ہے، اس کے پاؤں کی گرپ بڑی ہوتی ہے، اس پہ اسلحہ کے پارٹس لے جانا، ساری چیزیں جو لوگ افواج پاکستان میں ہیں وہ یہ ساری باتیں سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ٹینک ہے، ہوائی جہاز ہے، بمبارڈمنٹ ہے، ساری ٹریننگ سیکھنا، یہ سب رباط میں داخل ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ فرما کے نا، یقول رباط یوم ولیلۃ فی سبیل اللہ، یعنی ایک دن کے لیے جہاد کی تیاری کرنا جو اس کے بس میں ہو۔ بعض کا چونکہ جان اور مال سے جہاد ہوتا ہے، مال اکٹھا کرنا ایک دن کے لیے، جہاد کی تیاری کے لیے لوگوں سے مال اکٹھا کر رہا ہے، وہ بھی جہاد کی تیاری میں ہی ہے۔
تو نیت لیکن یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، نیت اس کی جہاد کی ہو، وہ 1 ماہ کے روزے سے افضل ہے اور 1 ماہ کی نمازوں سے افضل ہے، یعنی رات کا قیام اور 1 ماہ کے جو روزے ہیں، دن کا روزہ رات کا قیام جو ہے اس سے افضل ہے۔ یہ احادیث کے خلاف نہیں ہے، یہ حدیث مبارکہ ان کے خلاف نہیں جن میں زیادہ کا ذکر ہے کہ مجاہد کا اس سے بھی زیادہ ذکر ہے۔ مراد یہ ایک مثال دی ہے کہ فضیلت بیان کی ہے، تو سبحان اللہ کیا کرم نوازی ہے مجاہد پہ، جو نیکیاں پھر وہ زندگی میں کرتا تھا۔ یہ فرمایا کہ اگر وہ دیکھیں ایک دن ہے، اگر فوت ہو جاتا ہے، 1 گھنٹہ بے شک اس نے تیاری کی ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے، جو وہ زندگی میں کام کرتا تھا اسی دوران وہ اگر فوت ہو گیا ہے جہاد کی تیاری میں، تو قیامت تک اسے اس کا اجر پہنچتا رہے گا، یہ کام اس کا جاری و ساری رہے گا۔ مراد کیا ہے کہ یعنی شہید کی طرح اسے بھی قبر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تا قیامت تک رزق ملتا رہے گا، جیسا کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں نا، یرزقون یرزقون، رزق دیا جاتا ہے، فارحین بما آتاہم اللہ من فضل، بڑے خوش ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ فضل کیا ہے، آتاہم ان کو عطا کی ہے اپنے من فضل ہی، اپنے فضل سے۔ آگے جو ہے وہ امن میں رہے گا فتنوں سے، یعنی وہ تو مر گیا ہے تو قبر کا بھی تو فتنہ ہوتا ہے نا، تو اس سے مراد اس قبر کا حساب ہے، قبر کا فتنہ ہے، بڑا فتنہ ہے، پھر قیامت کا فتنہ ہے، جب قیامت کی ہولناکیاں آئیں گی تو وہ اس فتنے سے بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عطا کی وجہ سے محفوظ رہے گا۔ کس قدر جہاد کی فضیلت ہے، قبر کے حساب کتاب سے بھی فتنے سے محفوظ رہا، قیامت پھر آگے جو حساب کتاب ہے اس فتنہ گری سے محفوظ رہے گا، کیونکہ مصطفیٰ نے مطلقاً کہہ دیا ہے کہ ایک تو اس کو رزق دیا جاتا رہے گا اور فتنوں سے وہ محفوظ رہے گا، فتنوں کی شر سے محفوظ رہے گا، دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے گا، قبر کے سے، حساب کتاب سے، ملائکہ کے عذاب سے، سب امن میں رہے گا۔ پھر جو شیطان ہے اور اس کی زندگی میں دجال اگر نکل آتے ہیں، اسی دن بھی شال نکل آتے ہیں، چونکہ ایک دن کا جو تذکرہ کیا ہے، اگر لمبا ہے تو پھر تو اور بات ہے نا، یہ ایک دن کی فضیلت بیان کی کہ جہاد کی کتنی فضیلت ہے۔ اگر دجال نکل آئے تو اس کے فتنے سے بھی وہ محفوظ رہے گا، اس کے شر سے محفوظ رہے گا۔ فقہا فرماتے ہیں کہ مجاہد اور مرابط، یعنی جو مجاہد ہے جہاد والا، مرابط تیاری کرنے والا، حساب قبر سے بھی محفوظ رہے گا، ان سے حساب قبر بھی نہیں لیا جائے گا، قبر کی تنگی سے محفوظ رہے گا۔ اس فقہی فرمان کا جو ماخذ ہے وہ یہی حدیث پاک ہے، وہ فتنوں سے بچا رہے گا۔ جو 1 دن کی جہاد کے لیے تیاری کرے، اس کے 1 ماہ کے روزے اور 1 ماہ کی نمازوں سے وہ عمل اس کا افضل ہے، اور اگر وہ اسی دوران فوت ہو جاتا ہے تو قیامت تک اس کو اللہ تعالیٰ اور آگے تک اجر دیے رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کی زندگی میں بھی اور بعد میں بھی فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔